السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، باب الاسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم موٹاپے سے نجات کے لیے، موٹاپا کم کرنے کے لیے، وزن کم کرنے کے لیے آسان ترین، سستا ترین گھریلو علاج اور مسنون مجرب قرآنی وظائف بتائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ معزز ناظرین، موٹاپا ایک ایسی دائمی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے جسم میں چربی بڑھ جاتی ہے اور یہ دل کی بیماری، فالج، ذیابیطس اور کینسر کی کچھ اقسام سمیت کئی دائمی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اس کا علاج انتہائی ضروری ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں اسی کا آسان ترین علاج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو ویڈیو کو غور سے ضرور دیکھیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں موٹاپے کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن صحت مند کھانے اور تندرست رہنے کی اہمیت کو ضرور بتایا ہے، اس کی تلقین ضرور کی ہے۔ فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں اعتدال سے کھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں اسی بات کی تلقین کرتی ہے کہ اپنے کھانے کے 3 حصے بنائیں، ایک کھانے کا، ایک پانی کا اور ایک حصے کو خالی چھوڑیے، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ہم اپنے جسم کو بہت زیادہ وزنی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں موٹاپے سے نجات کے لیے دیسی علاج کی طرف۔ ویسے تو اس کے بہت سے دیسی علاج ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں، موٹاپے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہترین علاج سبز چائے ہے۔ سبز چائے آپ کے میٹابولزم کو بڑھانے اور چربی کو جلانے میں مدد کرتی ہے۔ جب چربی جل جاتی ہے تو آپ کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ موٹاپے سے نجات پانے کے لیے ایک مقبول ترین اور بہترین جو دوسرا علاج ہے وہ ادرک کا استعمال ہے۔ ادرک ہاضمے کو بہتر بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب جب کھانا کھائیں تو ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ لیں اور سلاد کے طور پر ان کو کھانے کے ساتھ استعمال کریں، یا اس کے علاوہ جس طرح بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں، یا اگر آپ اس کا رس بنا کر اس میں لیمو ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دار چینی اور لہسن کے استعمال سے بھی اپنے موٹاپے کا بہترین علاج کر سکتے ہیں۔ یہ تھے دیسی، آسان ترین اور سستے ترین علاج، یقیناً جس کی وجہ سے آپ چند دنوں کے اندر ہی اپنے موٹاپے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم موٹاپے سے نجات کے لیے مسنون اور مجرب قرآنی وظیفے کی طرف۔ قرآن مجید کے اندر بھی جیسے میں نے بتایا کہ موٹاپے کا نام لے کر نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دعا یا وظیفہ بتایا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹاپے کا نام لے کر کوئی دعا یا وظیفہ بتایا ہے۔ البتہ بہت سی ایسی دعائیں ہیں جن کو بیماری سے شفا کے لیے پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان تمام وظائف میں سے جو بہترین، زبردست ترین وظیفہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کو جب چاہیں اور جتنی دفعہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر فرض نماز کے بعد، کیونکہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا ہے صحیح حدیث کے مطابق، تو ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، جتنا آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یہ بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب تک آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کا دھیان سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی طرف ہو، اتنی دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس دعا کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں، 3، 5، 7، 9، 10، 12، 15 جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں تکرار کے ساتھ پڑھیے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور پھر آخر میں نماز والا درود، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اس کو پڑھیے، اور پھر اپنے ہاتھوں پر ایسے ہلکا سا تھوک نکال کر اپنے پورے جسم پر ہاتھوں کو مل کے دم کر لیجئے، اور پھر اپنے اسی لعاب کو، تھوک کو تھوڑا سا اپنے پیٹ پر بھی لگا لیجئے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دعا اور دیسی علاج یہ دونوں ایسے ذرائع ہیں کہ جو آپ کے وزن کو کم کرنے میں
انتہائی مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو معمولی مت سمجھیے۔ لیکن یہاں پر اس بات کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ دونوں چیزیں کوئی جادو کی چھڑی یا جادو کی گولیاں نہیں ہیں کہ جیسے ہی آپ نے کھائی یا جیسے ہی وظیفہ آپ نے پڑھا یا جیسے ہی آپ نے یہ ادرک وغیرہ کا استعمال کیا ویسے ہی آپ فوراً جو ہے وہ موٹاپے سے کمزوری کی طرف آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بہترین نتائج پانے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی، باقاعدگی کی ضرورت ہوگی، تحمل کی ضرورت ہوگی، صحت مند کھانوں کی ضرورت ہوگی اور باقاعدگی کے ساتھ ورزش کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اور یہاں پر میں آپ کو اپنے اچھے ڈاکٹر سے بات کرنے کا بھی مشورہ دوں گا کہ آپ ڈاکٹروں سے مشورہ لیجئے صحت مند کھانوں کے بارے میں، تاکہ آپ اپنے مقاصد تک پہنچ سکیں۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کا آپ کا دل کے تہہ گہرائیوں سے شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ مسنون، مجرب، طاقتور، روحانی اور قرآنی وظائف کے متعلق مزید ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل باب الاسلام انسٹیٹیوٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔